السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 82 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کل سے الحمدللہ ہم نے سورہ نساء کا آپ کے سامنے تدبر قرآن کا کورس شروع کیا، جس میں اللہ رب العالمین اسپیشلی خواتین کے مسائل بتا رہا ہے۔ انہیں بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے۔ آج کافی کچھ وراثت کی باتیں ہمارے سامنے آیتوں میں آئی ہیں۔ سب سے پہلے آیتوں کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یقیناً مرد کا حق ہے اس مال میں جس کو ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں، اور عورت کا بھی حق ہے اس مال میں جس کو قریبی رشتہ دار اور ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، فرض کیا گیا حصہ ہے۔ یعنی اگر گھر میں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، قریبی کا انتقال ہوتا ہے، اور اگر وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے عورت کا حصہ بھی وراثت میں رکھا ہے، اور یہ فرض حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اب اللہ یہاں پر ایک نیا مسئلہ بتا رہا ہے کہ جو وارث ہے انہیں تو وراثت ملے گی، لیکن جب وراثت تقسیم ہو اس وقت میں یا پہلے، کبھی اگر آپ کے پاس قریبی رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو انہیں بھی کچھ رزق دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کیا کرو۔ ایک تو ہوتے ہیں وارث جنہیں وراثت میں حصہ ملنا ہی ہے، پر ایسے لوگ، ایسے رشتہ دار جنہیں حصہ نہیں ملنے والا ہے، انہیں بھی کچھ دے دیا کرو، انہیں بھی کچھ عطا کر دیا کرو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، یعنی ان کا بھی حق ہے کہ انہیں کچھ دیا جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ سمجھا ایسے رہا ہے کہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو خوف رکھتے ہیں۔ یعنی آج اگر تمہارے پاس سامنے ایک مسکین موجود ہے، ایک غریب موجود ہے، قریبی رشتہ دار فقیر موجود ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، تو تم اس کو ایسے ہی دیکھو کہ اگر تم اپنے پیچھے کبھی بچے چھوڑ جاؤ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کیا ہوگا۔ آج یہ مجبور ہیں، کل تمہاری اولاد اگر مجبور ہو جائے تو تم بھی یہ چاہو گے نا کہ کوئی ان کی مدد کرے، تو ویسے ہی تم ان کی مدد کرو۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرنے والے بن جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى۔ اب اللہ نے کل والا معاملہ پھر ذکر کیا یتیموں کے بارے میں، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو ڈال رہے ہیں اور انہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔
यानी हराम माल खाना गोया कि अपने पेट को आग से भरना, अपने आप को जहन्नमी बनाना, अपने आप को अजाब का मुस्तहिक बनाना है अगर आप हराम खाते हैं या हराम की ज़िंदगी गुजारते हैं तो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अब ये बाकायदा एक लंबी आयत है जिसमें कई वारिसों का एक साथ जिक्र है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, लड़के के लिए दो लड़की के बराबर हिस्सा है, यानी जब भी माल तकसीम किया जाएगा लड़के को डबल और लड़की को सिंगल दिया जाएगा, या लड़की को जो माल दिया उससे डबल लड़के को दिया जाएगा, आधा लड़की का होगा पूरा लड़के का होगा। यह विरासत की तकसीम का तरीका है। व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, लेकिन अगर एक ही लड़की मौजूद हो, लड़का हो ही ना, जैसे लड़का लड़की अगर है, लड़का डबल ले जाएगा, लड़की सिंगल ले जाएगी, लेकिन अगर लड़का ना हो तो आधा माल लड़की को दे दिया जाएगा, बाकी आधे में सारे रिश्तेदारों को बांटा जाएगा। ये तरीका बता रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके बाद वली अबई, और उसके जो माँ बाप हैं, यानी जिसका इंतकाल हुआ है उसके माँ बाप को छठा हिस्सा दिया जाएगा अगर उसकी औलाद हो तो, यानी अगर औलाद मौजूद है तो छठा हिस्सा माँ बाप को दिया जाएगा, और अगर औलाद मौजूद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही हो तो उस हालत में उसकी माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा, यानी टोटल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे। 2 जो हिस्सा है वो बाप ले जाएगा, 1 हिस्सा माँ ले जाएगी, क्योंकि औरत को आधा मिलेगा और मर्द को उससे डबल मिलता है। पर माँ बाप को कब मिलेगा? जब औलाद ना हो। अगर औलाद है तो फिर औलाद को हिस्सा तकसीम होगा। उसके बाद वइन कानत लहू इख्वतुन, अगर अब उसके भाई हों, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके भाई मौजूद हों तो माँ को छठा हिस्सा दिया जाएगा, बाकी माल भाइयों में तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी तकसीम कब होगी? मैयत की वसीयत जो उसने की है उसको नाफिज करने के बाद, और अगर कर्ज है तो उसे अदा करने के बाद। यानी अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो सबसे पहले देखा जाएगा क्या उसने कोई वसीयत की है। अगर हाँ इसने वसीयत की है तो पहले वसीयत जितना माल आपको देना पड़ेगा। फिर पूछा जाएगा कर्जा है, कहाँ कर्जा है, पहले वो उतारा जाएगा। फिर जो माल बचेगा उसमें विरासत तकसीम की जाती है। आबा हुकुम व अबना हुकुम ला तदरुना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी औलाद तुम नहीं जानते हो कि तुमको सबसे ज़्यादा करीबी नफ़ा देने वाले कौन हो, यानी बाप से तुम्हें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा या औलाद से तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये तुम नहीं जानते हो, अल्लाह ताला ही जानता है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। मैं इन आयतों में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए इस्लाम में जितने इल्म हैं, जितने उलूम हैं, उनमें सबसे मुश्किल इल्मुल फराइज माना जाता है, विरासत की तकसीम का इल्म। अभी आपके सामने बड़े शॉर्ट में बताया गया है, लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा, लड़का ना हो तो लड़की को आधा मिल जाएगा, माँ बाप को इतना मिलेगा उतना मिलेगा। पर ये बहुत डीप मसाइल हैं और हमारा मकसद यहाँ पर इन मसाइल में जाना नहीं, हमारा मकसद तदब्बुर है। इसलिए मैंने सिर्फ ज़ाहिरी आयत का जो तर्जुमा हो सकता था आपके सामने रखा, मोटी मोटी बातें आपके जहन तक आ जाए। अब कोई और ज़्यादा पढ़ना चाहे तो उस इल्मुल फराइज अलग से पढ़ सकता है, लेकिन हमारा मकसद तदब्बुर है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरासत के मसाइल को बयान आपके सामने नहीं किया है। बहर के आज की आयतों में अल्लाह ताला ने विरासत का जिक्र किया, फिर ये बताया कि जब विरासत तकसीम हो तब जो लोग हकदार नहीं है उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दे देना चाहिए। फिर अल्लाह ने कहा यतीमों का माल नहीं खाना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने विरासत के मसाइल को बयान फरमाया। अब आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज, नसीब, शेयर, हिस्सा, ताराका, लेफ्ट, छोड़ा, इंतकाल हुआ और जो भी उसने अपने पीछे छोड़ा, कल्ला, लिटिल, कम, थोड़ा, कैसोर, मच, ज्यादा, थोड़ा हो या ज्यादा हो तकसीम भी होगा, बटेगा भी, और जो भी है सबको हिस्सा मिलेगा भी, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले। हादारा, प्रेजेंट, हाजिर हो, विरासत आप बांट रहे हो, उस टाइम करीबी रिश्तेदार आ जाए, कोई गरीब आ जाए, कोई यतीम आ जाए, कोई मिस्कीन आ जाए, तो बांट रहे हो तो थोड़ा थोड़ा इनको भी देना चाहिए। वसायस्लऊन, दे विल बी बर्न्ट, वो जलाए जाएंगे। ये अगर विरासत को नहीं मानेंगे, विरासत को सही तरीके से तकसीम नहीं करेंगे तो जलाए जाएंगे। यूसीकुम, अल्लाह इंस्ट्रक्ट्स यू, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत कर रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें समझा रहा है, हुक्म दे रहा है। हज़्ज़ुन, शेयर, नसीबुन भी शेयर को कहते हैं और हज़्ज़ुन भी शेयर, हिस्से को कहते हैं। सुदुस, 6th, छठा हिस्सा, सुदुस मीन्स छठा, अरबी में इसको सादिस कहते हैं, 6 को सादिस कहते हैं, सादिस भी कहते हैं और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, सित्ता भी कहा जाता है, पर सादिस या सुदुस का मतलब होता है छठा हिस्सा। छठा हिस्सा, टोटल माल को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा, छठा हिस्सा माँ को दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चाहे तो शान नुज़ूल के एतबार से भी लिख सकते हैं
کہ عرب میں ایک چیز عام تھی کہ جب وہ وراثت تقسیم کرتے تھے تو عورتوں اور بچوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیتے تھے، صرف مضبوط طاقتور مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے بتایا کہ جیسے مرد کا وراثت میں حصہ ہے ویسے ہی عورت کو بھی حصہ دینا پڑے گا، ورنہ عرب میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وراثت نہیں تقسیم کی جاتی تھی، عورتوں کے چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر صرف مردوں کو حصہ دے دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے ذریعے سمجھایا کہ جیسے مال پر حق مرد کا ہے ویسے ہی مال پر حق عورت کا بھی ہے، اسے بھی آپ کو حصہ دینا پڑے گا، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، وہ بھی حق رکھتی ہے کہ اسے وہ حصہ آپ کو دینا پڑے گا جیسے آپ ان کے مقابلے میں مردوں کو مال دے رہے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ نیکسٹ، تدبر۔ نمبر 1، اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دلا کر اس کا مقام اونچا کیا۔ آج ہمارے ہاں اگر اس معاملے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اسلام پر اعتراض ہے کہ وہ عورتوں کو ادھیکار نہیں دیتا، عورتوں کے ادھیکار چھینتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا؟ پردہ۔ پردے کا حکم کسی کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فحاشہ جیسے رکھیں، آپ کو اوپن کر کے رکھیں، آپ بالکل ٹائٹ کپڑے پہنیں، پتلے کپڑے پہنیں، آدھا جسم کھول کر گھومیں۔ یورپ آپ سے یہی چاہتا ہے، اس لیے انہیں اسلام پر سب سے زیادہ اگر کہیں اعتراض ہے تو وہ یہ کہ اسلام عورتوں کو دباتا ہے۔ یہ اس کی کھلی دلیل ہے کہ اسلام سے پہلے کہیں پر بھی عورتوں کو وراثت کا سسٹم موجود نہیں تھا، اسلام نے آنے کے بعد عورت کو وراثت میں حق دلایا۔ اس کو تم دور نہیں کر سکتے، اس سے تم چھین نہیں سکتے، تمہیں حق دینا پڑے گا۔ عورت کو بھی وراثت تقسیم کرنا پڑے گی، وہ بھائی کی طرح لے گی، وہ شوہر کے مال میں حق لے گی، وہ باپ کے مال میں حق لے گی، اور آپ کو اس کا مال دینا ہوگا، اس کا حق اسے دینا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو وراثت میں حق دلا کر اس کا مقام بہت زیادہ اوپر کر دیا۔ نیکسٹ، بات کرنے کا طریقہ پتا چلا کہ جب آپ کو ڈیٹیل میں کوئی بات کرنی ہو تو اسٹارٹنگ میں اس کے پوائنٹس بتا دینا چاہیے، ٹاپک بتا دینا چاہیے۔ بڑی پیاری چیز آج پتا چلی۔ اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں وراثت کی بات کرنے والا ہے، تو اللہ نے اسٹارٹنگ کے اندر مین ٹاپک قائم کر دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرد کے لیے حصہ ہے اس میں جس کو قریبی رشتہ دار اور ماں باپ چھوڑ کر جائیں، عورت کا بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ یعنی پہلے اللہ نے ٹاپک بتایا، بعد میں ڈیٹیل بتائی۔ جیسے ہم لوگ اسپیچ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہم پوائنٹس بتا دیں کہ آج کا یہ ٹاپک ہے، اتنے پوائنٹس پر آپ کے سامنے بات ہوگی، پھر آپ بتائیں، تاکہ سننے والا تیار ہو جائے کہ میرے سامنے بات کیا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں آج یہ بات ہمیں بتائی کہ جب آپ بات شروع کرنے والے ہوں تو شروعات میں اسے شارٹ میں بتا دیں، بعد میں اس کی ڈیٹیل بتائیں، تاکہ سننے والا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے آج ہمیں بتائی۔ نیکسٹ، وراثت تقسیم کرنا ہوگی، چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ارے اس کی کیا وراثت بانٹے، چھوڑا ہی کیا ہے اس نے، اتنا ہی تو چھوڑا ہے، کوئی بھی رکھ لو، ایسے کام نہیں چلتا اسلام میں۔ قلہ و کثر، کم زیادہ کچھ بھی ہو، حصہ کم زیادہ بٹے، کم زیادہ ملے، چاہے جو ملے، وراثت تقسیم کرنا پڑے گی۔ اگر وراثت کے آپ نے 1000 روپے بھی اپنے پاس رکھ لیا، آپ گنہگار ہو جائیں۔ وراثت کم ہو یا زیادہ ہو، تقسیم کرنا پڑے گی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت آپ سے سوال کرے گا اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ نیکسٹ، وراثت تقسیم کرنا فرض ہے، وراثت نہ بانٹنا حرام ہے۔ ہمارے یہاں تو کامن مسئلہ چلا رہا ہے، ہمارے مولیوں کے پاس فون آتا ہے، ہم لوگوں کے پاس لوگ فون کرتے ہیں، شیخ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا مال تقسیم کرنا ہے، اور ہم 3 بھائی ہیں، بہنیں کتنی ہیں؟ کہ ان کی تو شادی ہو گئی نا، تو شادی ہو گئی تو کیا وراثت میں حق ختم ہو گیا؟ نہیں، شادی میں جہیز دیا تھا، وہ آپ نے حرام دیا تھا، یہ حلال وراثت میں حق دینا پڑے گا۔ اگر آپ وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں نا، آپ کسی سے تقسیم کروا رہے ہیں نا، آپ کو بتانا پڑے گا بھائی کتنے، بہن کتنے، بھائی کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، آپ بہن کو الگ نہیں کر سکتے۔ وراثت کا تقسیم کرنا فرض ہے، اس کو نہ دینا گناہ ہے، حرام ہے، تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کی چاہت پہ نہیں چلتا ہے، یہ کمپلسری ہے، آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ لڑکی کا بھی حصہ، لڑکے کا بھی حصہ، چاہے آپ شادی کر دیں، چاہے جو کر دیں، اس سے وراثت کا حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو بڑی اہم یاد رکھیں انشاءاللہ۔ آپ کے وہ رشتہ دار جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، انہیں بھی مال میں کچھ دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے والد کا انتقال ہوا، پراپرٹی 10 لاکھ کی چھوڑ کر گئے،
اب آپ کا چاچا بہت غریب ہے، آپ ہو تو چاچا کو تو وراثت میں حق نہیں ملے گا نا، اولاد ہے تو چاچا کو نہیں ملتا ہے۔ آپ کی بھوا بہت زیادہ غریب ہیں، آپ ہیں تو بھوا کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب آپ کا فرض کیا ہے کہ میرا باپ چونکہ انتقال کر گیا ہے اور یہ میرے قریبی رشتہ دار فقیر ہیں، تو 10 لاکھ بانٹنے کے بجائے میں 9 لاکھ بانٹ لوں، 1 لاکھ میں ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا دے دوں، 50 ہزار دے دوں، 10 ہزار دے دوں، پر کچھ نہ کچھ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پوری وراثت خود بانٹ لو، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو ان کا حق ہوتا ہے کہ انہیں بھی ہمیں وراثت کے مال میں سے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ آپ کے والد جن سے محبت کرتے تھے، آپ کی والدہ جن سے محبت کرتی تھی، ان کے جو وہ قریبی رشتہ دار تھے، وراثت کی تقسیم میں انہیں بھی حق اور حصہ دو، تاکہ آپ کا جو بچا ہوا مال ہے وہ ان کی دعاؤں سے پاکیزہ ہو جائے، آپ کے بچے ہوئے مال میں اللہ رب العالمین برکتیں ڈال دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ، اگر آپ کسی کی مال سے مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھی زبان بول کر مدد کیجئے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، مدد کرنے کی تو ان کی حیثیت اوقات اور طاقت ہوتی نہیں ہے، پر زبان بھی گندی بولتے ہیں۔ جب بولیں گے کسی کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تانے ماریں گے، غیبتیں کریں گے، چغلخوریاں کریں گے، حسد کی باتیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے جس سے سامنے والے کا دل کٹ جائے، اس کو چبھ جائے، اس کو برا لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں کہہ رہا، بڑے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر ہائی لائٹ کر کے کہہ رہا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم ان سے پیاری بات کرو، معروف بات کرو، نیکی کی بات کرو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے نا خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تو زبان کو خرچ کرو۔ اچھی زبان بولنا بھی ثواب کا عمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہاں پر بات بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کی مال سے مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھی زبان بولو، کم سے کم اچھی بات کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حدیثوں میں پہلے ہی بتا دیا کہ الکلمۃ الطیب، جو طیب کلمہ ہوتا ہے، کلمہ طیبہ جو ہوتا ہے، یعنی پیاری بات جو ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے اچھے سے بول لیں، ہنس کر بات کر لیں، محبت سے بات کر لیں، اچھے انداز میں بات کر لیں، رب العالمین آپ کے بات کرنے پر آپ کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی نیکی کمانے کے لیے مال ضروری نہیں ہے، اچھی زبان بولنا بھی صدقہ ہے، اچھی زبان بولنا بھی نیکی والا عمل ہے۔ اس کی ایک بندہ مومن کو کوشش کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اچھی بات بولنا بھی اللہ کو پسند ہے اور ثواب کا کام ہے۔ الگ سے میں نے ایک پوائنٹ بتایا، حالانکہ اوپر یہ بات آ گئی ہے، لیکن اس کو الگ سے بھی ذہن میں رکھیں کہ اچھی بات بولنا اللہ کو پسند ہے اور ثواب کا کام ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، باقاعدہ انعام ملتا ہے، باقاعدہ اکرام ملتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارا جب بھی کوئی بات نکلتی ہے نا، فرشتے مقرر ہے جو تمہاری باتوں کی انٹری کرتے ہیں۔ آپ کسی کی برائی کر رہے ہو، کسی کا مذاق بنا رہے ہو، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر رہے ہو، وہ جانے نہ جانے پر اللہ کی طرف سے تو انٹری ہو رہی ہے نا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے پیاری بات بولو، اچھی بات بولو، اچھے جملے بولو۔ نہیں بول سکتے، دعائیں پڑھو، اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، استغفار کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، پر اپنی زبان کو گندگی سے بچاؤ، اپنی زبان کو برائی سے بچاؤ، کیونکہ یہ زبان جنت بھی لے جا سکتی ہے اور یہ زبان جہنم تک بھی آپ کو پہنچا سکتی ہے۔ نیکسٹ، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی ایسے مدد کرو کہ اگر وہی تکلیف آپ کی اولاد پر آ جائے تو آپ کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے نا کہ جب تم وراثت بانٹو نا تو قریبی رشتہ دار جو غریب محتاج ہوتے ہیں، یتیم مسکین ہوتے ہیں نا، ان کو ذرا دے دیا کرو، اور اس کو امیجن کیسے کرو کہ اس کی جگہ اگر آج میرے بچے ہوں تو میرے بچے بڑے ہو جائیں، وہ مسکین یتیم ہو جائیں اور ان کو ضرورت اور کوئی مدد نہیں کرے گا تو کتنا برا لگے گا۔ تو ویسے ہی جیسے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو نا، دوسروں کے لیے سوچو، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے سوچتے ہو نا، ویسے دوسروں کے لیے سوچو، جیسے اپنے گھر والوں کو نعمتیں دیتے ہو نا، ویسے دوسروں کے لیے سوچو۔ اس سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے نا، وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھوکے رہیں، ان کے بچے پریشانی میں رہے، تو دوسروں کے بچوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں احساس کرنا سکھا رہا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کا اگر احساس کرنا ہے تو اس تکلیف میں اپنے گھر والوں کو ڈال کر دیکھو، ایسا محسوس کرو اس جگہ آج میرا بھائی ہوتا تو، اس جگہ اگر آج میری بیوی ہوتی تو، اس جگہ آج اگر میرا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، اس کا میں مدد کرتا کہ نہیں کرتا، تو میں اس کی بھی مدد کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں احساس کرنا سکھا رہا ہے کہ دوسروں کی تکلیفوں کا احساس کیسے کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، قریبی رشتہ دار کا حق
आम लोगों से ज़्यादा होता है। चाचा है, बड़ा अब्बा है, भतीजे हैं, भांजे हैं, बहन हैं, फुप्पो हैं, खाला हैं, जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, उनका हक आम लोगों से ज़्यादा होता है। और इसीलिए सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका, एक मिस्कीन पर जब आप सदका करते हो ना, आपको सदके का सवाब मिलता है, लेकिन जब करीबी रिश्तेदार पर सदका करते हो आपको डबल सवाब मिलता है, एक मदद करने का, दूसरा रिश्तेदारी निभाने का। तो करीबी रिश्तेदार का हक आम लोगों से ज्यादा होता है। अगर आपका करीबी रिश्तेदार भूखा है, परेशान हाल है, कारोबार से परेशानी में, कर्जे में डूबा है, पहले उसकी मदद करो, उस पर आपको डबल सवाब मिलेगा। यह बात हमें यहाँ पर पता चली। नेक्स्ट, यतीम का माल खाना जहन्नम तक ले जाने का रास्ता है। कोई भी यतीम अगर आपके पास है, किसी की अमानत आपके पास है, अगर उस अमानत में आप खयानत कर रहे हो, उसका माल खा रहे हो, तो ये आपको जहन्नम तक ले जा सकता है, आपको अजाब में मुब्तला करवा सकता है, आपको गुनाह में मुब्तला करवा सकता है। इसलिए अपने आप को हर वक्त हराम माल खाने से बचाएं, हलाल पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, हराम से जितना मुमकिन हो सके अपने आप को बचाएं, क्योंकि हराम माल इंसान को कभी भी तरक्की नहीं दिलाता है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाद आपके बाद अच्छा सुलूक किया जाए, तो आपको दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद के साथ लोग अच्छा सुलूक करें, तो आपको भी दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बात हमें सिखाई। हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों के साथ सब अच्छे रहें, उनका ख्याल रखें, उनकी परेशानियों में ध्यान दें, उनको कोई तकलीफ ना हो। जैसे हमें खौफ होता है ना कि अचानक में मर गया बच्चों का क्या होगा, अचानक मर गया बीवी बच्चों का क्या होगा, जो डर होता है ना, उस डर को हल्का करने का तरीका है कि आप दूसरे के बच्चों का ध्यान रखो, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का। अगर आप किसी की मदद करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी औलाद की भी मदद कराएगा। नेक्स्ट एक बात ये पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप से ज़्यादा शफीक और रहीम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। एक माँ क्या चाहती है कि मेरे बेटे को ज़रा अच्छा माल मिल जाए, उसका अच्छा काम चल जाए। बाप क्या चाहता है, मेरे बच्चे का अच्छा कारोबार हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुनिया के माँ बाप से ज़्यादा शफीक और रहीम है कि वह अपने यानी बंदों को हक दिलाना चाहता है, अपने बंदों को उनका हक अता करवाना चाहता है। इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप से ज़्यादा शफीक और रहीम हैं। वो उन्हें हक दिलवाना चाहता है, हर बुराई से निकलवाना चाहता है। यह अहम बात यहाँ पर हमें पता चली। नेक्स्ट, औरत को मर्द का आधा क्यों दिया जाता है? एक सवाल पैदा होता है लोगों के दिमाग में, आधा क्यों? तो इसको आप ऐसे समझें कि पहले औरत को कुछ भी नहीं दिया जाता था, इस्लाम ने आधा दिलवाया। समझ रहे? आप अगर ऐसे देखेंगे ना कि इस्लाम ने आधा दिया तो कमजोरी नजर आती है। आप ऐसे देखें कुछ नहीं था, इस्लाम ने आधा दिया, तो आपको पता चलेगा इस्लाम ने क्या दिया। अब आप एक तरफ ये देखें, औरत का काम क्या है? घर में रहना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेदारियां संभालना। सारी जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। मर्द का काम है कारोबार करे, मेहनत करे, पैसा लेकर आए, घर का इंतजाम करे, कपड़ों का इंतजाम करे, खाने का इंतजाम करे, बिजली का इंतजाम करे। हर ज़रूरत जो औरत और बच्चों को लगती है उसका इंतजाम करना मर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने मर्द को इस सिलसिले में जिम्मेदार बनाया है, तो मर्द सारी जिम्मेदारियां रखे और उसे एक हिस्सा दिया जाए। औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं सिवाय संभालने के। इस्लाम कहता है उसे भी आधा देना पड़ेगा, जबकि वो तो घर ही में है ना, उसका क्या काम है? वो कहीं बाहर तो नहीं जा रही है ना, फिर भी इस्लाम कह रहा है उसे भी आधा देना पड़ेगा। तो असल में ये इस्लाम का जुल्म नहीं, ये इस्लाम का अदल है कि सारी जिम्मेदारियां मर्द को देने के बाद भी औरत को विरासत पे हक दिया कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे, वो अपने आप को छोटा ना समझे, वो अपने आप को गलत ना समझे कि मुझे कुछ नहीं मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असल में उसे बहुत बड़ा हक दिलाया है। नेक्स्ट, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले वसीयत चेक की जाएगी, फिर कर्जा चेक किया जाएगा, फिर विरासत बांटी जाएगी। किसी का इंतकाल हुआ है, जैसे एक सुन्नत अल्लाह के नबी वसल्लम का तरीका भी था, जब किसी का इंतकाल होता आप नमाज पढ़ाने के पहले वहाँ पर ऐलान करवाया करते थे, क्या मैयत पर कोई कर्जा है?
کوئی کہتا ہاں قرضہ باقی ہے، کیا کر رہے ہو؟ لینا ہے، معاف کرنا ہے، معاف کر دیا، بات ختم۔ لینا ہے، آپ اولاد کو بولتے اس نے مال چھوڑا اتنا، کہاں چھوڑا ہے؟ کہا ادا کرو۔ اور اگر پتہ چلتا قرضہ لیا ہے پر ادا کرنے کا انتظام نہیں کر کے گیا ہے، اللہ کے نبی بولتے تھے تم اس پر نماز پڑھ لو، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ مطلب آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، عام صحابہ کو بولتے تم نماز پڑھ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرض لے کر مرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرض لو تو فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو، الا ہے کہ مجبوری مر گئے، بات الگ، اللہ معاف کرنے والا ہے، پر اگر لیا ہے تو فوراً ادا کرو، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی عادتیں بنی ہوئی ہیں، صرف لینا جانتے دینا جانتے نہیں ہیں۔ جب دیکھو لیتے ہی رہیں گے قرضہ، 10,000 20,000 اتنا دے دو اتنا دے دو، یہ مدد کر دو، صرف لینا آتا ہے، ان کو دینا نہیں آتا ہے، ادا کرنا نہیں آتا ہے۔ قرض لے کر اگر آپ مر گئے آپ گنہگار ہو جائیں گے، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قرض لے کر مرنے کے کتنے سارے عذاب ہیں، کتنے سارے گناہ ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو سب سے پہلے اس کی وصیت چیک کی جائے گی، کیا وصیت میں اس نے کچھ لکھا ہے، کسی کو دینے کے لیے بولا ہے دے دیا۔ اس کے بعد قرضہ چیک کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، وراثت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، یعنی وراثت اللہ کے حکم کے مطابق بانٹی جائے گی، نہ کہ ہماری عقل کے مطابق۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیتوں میں اور اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی باؤنڈریز جیسے کراس مت کرو۔ لوگ ہمارے عقل سے بانٹنا چاہتے ہیں، لڑکوں کو دے دو، لڑکوں کا کیا کرنا ہے، لڑکیوں کا کیا کرنا ہے، کوئی بات نہیں، لڑکوں کو دے دو، لڑکوں کو اتنا دے دو، یہ زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ دے دو، اس کو کم دے دو۔ تو اپنی عقل سے وراثت نہیں بٹتی، وراثت اللہ کے حکم سے بٹتی ہے، جو جس کا حصہ اس کو وہی دیا جائے گا۔ آپ بڑھانے گھٹانے والے کون؟ آپ دینے نہ دینے والے کون؟ آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے وہ دینا پڑے گا، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ وراثت کو اپنے اعتبار سے تقسیم کریں۔ تو وراثت کے جو مسائل شریعت نے رکھے ہیں اسی اعتبار سے آپ کو وراثت کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ آخری پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، اسلام نے جب عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو اس کے مقام کو پہچانو۔ ہمارے اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے، ایک عورت ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے، وہی کام بھی کر رہی ہے، وہی محنت بھی کر رہی ہے، وہ جستجو بھی کر رہی ہے، اور وہی پریشان بھی ہو رہی ہے، وہی باتیں بھی سنتی ہے، وہی تکلیف میں بھی رہتی ہے۔ یہ شریعت کا طریقہ نہیں۔ عورت کا حق ہے کہ اس کو آرام پہنچایا جائے، اس کی تکلیف کو کم کیا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے۔ تو اسلام نے عورت کا جو مقام بتایا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، میٹھی زبان بولنے والے بنو۔ تانا کشی کرنا، لوگوں کو صرف ٹارچر کرنا، پریشان کرنا، اس زبان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمیشہ اچھی زبان بولنے والے بنو، سچی زبان بولنے والے بنو۔ نیکسٹ، یتیم سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار یتیموں کا ذکر کر رہا ہے، تو یتیم سے بہت زیادہ محبت کرو۔ نیکسٹ، اولاد میں انصاف کرو۔ انصاف کرو اولاد میں، ایسا نہیں اس کو زیادہ دے دو اس کو کم دے دو، انصاف کرو، ایک برابر تقسیم کرو، شرعی تقسیم کرو، اولاد میں انصاف کرو۔ نیکسٹ، وصیت لکھ کر رکھو۔ اس پر تو بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہے کہ انسان کو اپنی حیات میں اپنی وصیت لکھوا دینا چاہیے کہ میرے انتقال کے بعد ایسے ایسے میرا مال تقسیم کیا جائے گا، لڑکوں کو اتنا دیا جائے گا، لڑکی کو اتنا دیا جائے گا، میری ٹوٹل یہ پراپرٹی ہے۔ وصیت خود انسان کو لکھ دینا چاہیے تاکہ آگے اختلافات نہ ہو۔ آخری چیز، اگر آپ پر قرض ہے تو ادا کرنے کا انتظام کرو۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، زیادہ ہو یا کم، رشتہ دار کا ہو یا پڑوسی کا ہو یا دور کے لوگوں کا ہو، قرض ہوتا ہے فوراً ادا کرو، قسطوں میں ادا کرو، ایک بار میں ادا کرو، جیسے جب اللہ نے طاقت دی ہے قرض ادا کرو۔ قرض لے کر اگر مر گئے تو بہت بڑے گنہگار ہو جاؤ گے، خطا کار ہو جاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو جتنا ممکن ہے اگر آپ کے پاس قرض ہے تو قرض کے ادا کرنے کا انتظام کرو۔ آج کی آیتوں میں یہی بنیادی باتیں، میں نے کل بھی کہا تھوڑا سا کلاس عام ہماری کلاسز کے مقابلے میں ذرا 2-3 منٹ زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ اب احکامات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 30 منٹ کے اوپر نہ جانے پائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔